بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس ٹاپک کو میں لے کر آیا ہوں، میں آج اس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کیوں کی۔ جب یہ کائنات معرض وجود میں آ گئی، باقی دیگر مخلوقات بھی پیدا کر دی گئی، تو پھر اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں اس زمین کا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو ملائکہ نے آگے سے جواب دیا کہ یا باری تعالیٰ تو اسے نہ بنا، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کی حکم کی بجاوری کرنے کے لیے وہ ہمہ تن گوش کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک مخلوق پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، ابھی اس کا وجود بھی نہیں بنا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے جواب دے دیا کہ مالک کہ تو اسے پیدا نہ کر، یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی تھی جسے ارادہ اور اختیار دیا جا رہا تھا۔ اللہ کی جتنی دیگر مخلوقات ہیں نا، ان کا فکس سافٹ ویئر ہے، وہ اس کے مطابق ہی چلتے ہیں، جو انہیں ان کی میموری میں، ان کی یادداشت میں جو چیزیں ڈال دی گئی ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ارادہ اور اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں آپ جانوروں کو دیکھ لیے، ایک جانور دوسرے کو مار ڈالتا ہے، سینگ کے ساتھ اسے پھاڑ دیتا ہے، کھا دیتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ لہٰذا انسان ایک ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی تھی کہ جو ہے نا جی، وہ ارادے اور اختیار کی قوت کے ساتھ اس زمین پر بھیجی جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے۔ بندگی سے مراد ہے لفظ عبادت جو ہوتا ہے نا، یعبدون، عبد سے عبد کہتے ہیں غلام و نوکر کو، یعنی جن باتوں کا اللہ حکم دے گا ان پر آپ نے عمل پیرا ہونا، جن سے روک دیا ان سے آپ نے رک جانا ہے۔ پھر اللہ رب العزت سورہ دہر میں آ کر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر ایک انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ اس معاشرے کی ناقابل ذکر شے تھا۔ ہم نے اسے مخلوق نطفے سے پیدا کیا، اسے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ہی تھی، اب اس کی مرضی ہے، اب شکر گزار بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے۔ یہ دو بوتلیں، ایک شراب کی بوتل ہے، ایک دودھ کی بوتل ہے، جسے چاہوں اٹھا کر میں منہ سے لگا لوں، یہاں تک میں صاحب اختیار ہوں، یہاں سے نیچے اترے گا میرا اختیار ختم ہو گیا۔ اب وہ جو چیز نیچے اتری ہے وہ اپنے نتائج نکالے گی۔ ہماری معاشرے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں کہ ہم نے ہر بدعمالی جو ہے نا شیطان پر ڈال دی کہ شیطان ہم سے ایسا کام کرواتا ہے جی۔ تو علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھے اس حضرت انسان پر کہ فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان۔ تو لہٰذا انسان کے یہ وہ جذبات ہیں، جو ان جذبات انسان کے وحی کے تابع ہو جاتے ہیں وہ ملائکہ ہیں، جو اس کے خلاف چلتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ انسان دیکھو رحم دل اتنا ہے کہ جانور کو تکلیف میں نہیں دیکھتا، ظلم کرنے پر آئے تو 100 بچوں کو مار دیتا ہے۔ کہیں یہ نمرود ہے تو مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام ہے، کہیں یہ فرعون ہے تو مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو لہٰذا انسان دنیا کی چاہے جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لے، جتنے مرضی بڑے عہدے پر جا بیٹھے، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون ڈھونڈنے کے لیے آج بھی انسان متلاشی ہے۔ جیسے ایلس سلور امریکن رائٹر ہے، آرکیالوجسٹ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہیومن آر ناٹ فرام دس ارتھ، کہ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، یہ کسی اور سیارے پر رہتا تھا، ایک جنتی زندگی گزارتا تھا، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور کسی بہت بڑی طاقت نے اسے اٹھا کر اس سیارے پر پھینکا ہے، اس لیے انسان یہاں اداس رہتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو ہے نا جی، اسے سکون نہیں ملتا، یہ واپس اپنے گھر میں لوٹنا چاہتا ہے۔ کئی لوگ تو اتنے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، دنیا سے جان چھڑا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا دارالحساب ہے، یہ ہے آخرت کی کھیتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تو زندگی اور موت پیدا اس لیے کی تھی کہ اب ارادہ اور اختیار دینے کے بعد یہ دیکھنا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرے گا۔ ہمارے ہاں جس ملک میں ہم سروائیو کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں اچھی زندگی کا مطلب بھلا کیا ہے؟ اچھا کھانا پینا، اچھی رہائش مل جائے، یہی زندگی ہے ہمارے لیے۔ کبھی آپ اپنے ملک کا سروے کر کے دیکھیے، ایک جدید سروے کے مطابق ہے نا، پاکستان کی 6 کروڑ آبادی ہے جن کی ڈیلی آمدنی 300 سے بھی کم ہے، یعنی غربت کی لکیر سے بھی وہ نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں اس سسٹم میں، جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص نے کہا نا کہ چاند کو دیکھو یار کتنا گول ہے، ایک غریب کا بچہ بھی ساتھ کھڑا تو کہنے لگا بالکل روٹی کی طرح گول ہے۔
تو ہماری سوچ جو ہے نا اتنی محدود رہ گئی ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی کا جو نقطہ نظر ہے نا وہ اچھی کھانے پینے تک محدود کر لیا ہے۔ یورپ میں جتنی بھی اس ٹائم قومیں آباد ہے نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کی زندگی کو آسان کیسے بنانا ہے، سہل کیسے بنانا ہے۔ ہمارا جو نظام، جس سوسائٹی میں ہم سروائیو کرتے ہیں نا، ہمارا ایک ہی نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے مردوں سے عذاب کیسے ختم کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو انسان اس دنیا میں جی رہے نا، زندہ لوگوں کا احساس کیجیے، ان کے ساتھ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اسلام کا جو سبق تھا، جو ٹیچنگ تھی، وہ تو یہ تھا کہ گھر میں مہمان آ گیا، ایک روٹی تھی، صحابی نے دیا گل کر کے خود خالی منہ چباتے رہے، ساری روٹی اپنے مہمان کو کھلا دی۔ اگر میدان جنگ ہے تو ایک صحابی جو شہید پڑا ہے، 3 جگہ سے آواز آ گئی پانی کی، اس نے اسے اگلے کو دے دو، اس نے اگلے کو دے دو۔ اس سار کا جذبہ تو اتنا پایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہم وہ نظام کو آگے لے کر چل نہیں سکے۔ وہ ریاست مدینہ والا سسٹم کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، وہ آگے نہیں چلا، وہ وہیں ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں نا، اس میں کوشش یہ کیجیے کہ جتنے لوگوں کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، آسانیاں تقسیم کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں آپ لوگوں نے۔ یاد رکھیے گا، جو مکمل انسان ہے وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا جی اچھے اعمال کا درس دے گا، آپ کو پریکٹیکلی طور پر فعال بنانے کی بات کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کچھ چیز بیچنے کو ہے؟ اس نے میرے پاس یہ چادر ہے۔ اللہ کے نبی نے چادر بیچی، کلہاڑی منگائی، اپنے ہاتھوں سے دستہ ڈال کر دیا، کہا جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، کماؤ اور کھاؤ۔ تو لہٰذا یہ خود کفیل بنانے کے لیے اسلام آیا تھا، آپ کو محتاج بنانے کے نہیں لیے آیا تھا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم۔